نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ہمارے چیپٹر نمبر 1 کے 8 لیکچر ہو چکے تھے. آج ہمارا اسلامیات کلاس فرسٹ ایئر لیکچر نمبر 9 ہے. کل ہم نے ملائکہ اور آسمانی کتابوں پر گفتگو کی تھی. آپ دیکھیں، اسلام کے بنیادی عقائد میں سے 5 بنیادی عقائد بتائے گئے: توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت پر ایمان لانا. کتنے؟ توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت پر ایمان لانا. توحید پر ہم نے گفتگو مکمل کر لی تھی. رسالت پر بھی، ملائکہ پر بھی کل ہم نے بات کر لی تھی. اور ملائکہ کے بعد ہے آسمانی کتابیں. آسمانی کتابوں کے اندر کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 مشہور آسمانی کتابیں: تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے علاوہ اللہ رب العزت نے باقی جو کتابیں نازل کی تھی، صحیفے نازل کیے تھے. پیغمبر کو کہا جا رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے آپ پر جو چیز نازل ہوئی، بما انزل الیک جو آپ پر نازل ہوئی ہے، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے لوگوں پر نازل ہوئی، یعنی جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یا اس کے علاوہ اور صحیفے ہیں. آپ دیکھیں ان میں سے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اپنی اصلی شکل کے اندر محفوظ ہو. ان کے اندر بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا گیا، تحریف کی گئی. لیکن قرآن مجید ایک ایسی جامع معنی کتاب ہے جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس نے آ کر پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا. پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا. تو اب ان کتابوں کے بعد، یعنی جو مشہور کتابیں تھیں بتا دی: تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قرآن مجید کی اہم خصوصیات ہیں. کیونکہ کتابوں کا ذکر تھا تو اس کے اندر جو اہم کتاب تھی جس کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے لیا، جس نے اس کو اتارا ہے، تو اس کے اندر کیا ہے؟ قرآن مجید کی اہم خصوصیات. یہ ہیڈنگ دیکھنی ہے آپ، کتاب اگر کھول لیں تو کتاب کے اندر بالکل یہی سیم ہیڈنگ ہے. قرآن مجید کی اہم خصوصیات درج ذیل ہے. نمبر 1، آخری آسمانی کتاب. آپ دیکھیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے کیا فرمائی؟ نازل فرمائی. اور انسانیت کے لیے قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے وہ اس کتاب سے رہنمائی حاصل کریں گے، اسی کتاب کے مطابق کیا کریں گے؟ اپنی زندگی گزاریں گے. یہ ہو گئی آخری آسمانی کتاب. آخری آسمانی کتاب جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کی، اور اس کی حفاظت بھی خود ہے. قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے وہ اس سے رہنمائی کریں گے، وہ ان سب کے لیے سرچشمہ ہدایت ہوگی. آخری آسمانی کتاب کے بعد ہے محفوظ کتاب. آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے، چونکہ قرآن مجید قیامت تک کے ہر دور ہر قوم کے انسانوں کے لیے ہے، اس کے اندر ہر انسان رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس ذکر کو اتارا بھی میں نے ہے، یعنی قرآن مجید نازل بھی میں نے کیا، تو اس کی حفاظت بھی میں خود کروں گا. آپ دیکھیں یہی وجہ ہے 1400 سال گزرنے کے باوجود اللہ رب العزت نے اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف محفوظ کیا ہے. اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو تحریف سے، رد و بدل سے پاک کر دیا. باخلاف دوسری کتابوں کے، ان کے اندر بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا گیا، تحریف کی گئی، اپنی طرف سے مسائل شامل کیے گئے. اب وہ اپنی اصلی صورت کے اندر وہ کتابیں موجود نہیں ملتی. یعنی بعض عبرانی زبان کے اندر تھی، بعض سریانی زبان کے اندر تھی، بعض لاطینی زبان کے اندر، لیکن آج بھی اگر دیکھا جائے تو کوئی کتاب اپنی
جو زبان کے اندر نازل ہوئی اس کے اندر کوئی کیا ہے محفوظ کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن مجید ایک ایسی جامع معنی کتاب ہے جس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا اور اس کی حفاظت کر کے دکھائی، حفاظت بھی کی اور لاکھوں لوگوں کے سینوں کے اندر اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ اس وجہ سے فرمایا آخری آسمانی کتاب کے بعد محفوظ کتاب ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے لیا۔ زندہ زبان والی الہامی کتاب، آپ دیکھیں یہ کتاب قرآن مجید جس زبان کے اندر ہے وہ ایک زندہ زبان والی الہامی زندہ زبان ہے۔ کس طرح؟ آپ دیکھیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے جس زبان کے اندر نازل ہوا وہ ایک زندہ زبان ہے۔ آج بھی اگر دنیا کے اندر دیکھا جائے 20 سے زیادہ ممالک ہیں جن کی قومی زبان عربی ہے۔ کیوں؟ یہ ایک بڑی زبانوں میں سے ایک زبان تھی۔ عربی زبان جو ہے یہ بہت بڑی زبانوں میں سے ایک زبان تھی۔ پہلی آسمانی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئی تھی وہ آج دیکھیں کوئی اپنی اصلی زبان کے اندر جو قومی زبان ہوتی ہے اس کے اندر محفوظ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کر کے دکھائی۔ 20 سے زیادہ ممالک کے اندر یہ عربی بولی جاتی ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں یہ عربی زبان جنتیوں کی عربی زبان ہوگی، اور قرآن مجید اسی عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے۔ زندہ زبان والی الہامی کتاب کس وجہ سے ہے کہ 20 سے زیادہ ممالک کی قومی زبان جو ہے وہ عربی ہے، آج بھی عربی بولی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت بھی کی ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زندہ زبان والی الہامی کتاب۔ پہلی آخری آسمانی کتاب، محفوظ کتاب، زندہ زبان والی الہامی کتاب۔ آگے جو ہے ہیڈنگ عالمگیر کتاب۔ آپ دیکھیں باقی آسمانی کتابوں کے مطالعے سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ وہ صرف کسی خاص ملک کے لیے، خاص قوم کے لیے، خاص وقت کے لیے تھی، مگر قرآن مجید کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کلام پاک یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کرتا ہے، انسانوں کو اس کے اندر ہدایت کا پیغام دیتا ہے، انسانوں کو اپنی طرف یہ قرآن پاک کیا کرتا ہے؟ متوجہ کرتا ہے اپنی تعلیمات کی طرف، اس کے اندر جو احکامات بتائے گئے ہیں ان سب کی طرف کیل کرتا ہے عمل کرنے کے لیے، تاکہ لوگ اس قابل ہو جائیں کہ وہ اس پر عمل کر سکیں ان تعلیمات پر۔ اس کتاب کی تعلیمات فطری ہیں، اس لیے کہ ہر دور کا انسان، ہر دور میں جو بھی کوئی انسان آئے گا وہ اس کو ایسے محسوس کرتا ہے یہ میرے لیے ہی نازل کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو تعلیمات ہیں ہر قوم، ملک اور ہر طرف کے ماحول میں بسنے والے افراد کے لیے ہیں، ایک طور پر نفع بخش ہیں اور انسانی عقل کے عین مطابق ہیں۔ اس وجہ سے جو بھی آدمی دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو میری ذات کے لیے، ہمارے لیے ہی فطری طور پر نازل کی گئی ہے۔ اس وجہ سے اس کو عالمگیر کتاب کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی لوگ اس کے بعد آتے رہیں گے وہ ایسے محسوس کریں گے کہ میری طرف ہی مجھے اس کے اندر کیا کیا جا رہا ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے۔ ہر قوم کے اندر، ہر دور کے اندر جتنے بھی انسان آئیں گے وہ ایسے محسوس کریں گے۔ اس وجہ سے اس کتاب کو عالمگیر کتاب کہا گیا ہے۔ آخری آسمانی کتاب، محفوظ کتاب، زندہ زبان والی الہامی کتاب، آگے تھی عالمگیر کتاب۔ عالمگیر کتاب کے بعد دیکھیں کہ جامع کتاب، یعنی اللہ رب العزت نے اس کتاب کو ایسی جامعیت سے نوازا ہے، کہتے ہیں اگر دیکھا جائے پہلی آسمانی کتابوں میں سے کچھ کتابیں ایسی تھی صرف اس کے اندر اخلاقی تعلیمات پر زور دیا گیا کہ اخلاق کے متعلق اس کے اندر بیان کیا گیا، بعض ایسی کی تھی جن کے اندر صرف مناجات اور دعاؤں کا مجموعہ تھا، اور ان میں سے کچھ ایسی بھی تھی جن کے اندر صرف فقہی مسائل کو بیان کیا گیا، اور بعض ایسی تھی صرف جس کے اندر عقائد کو پر زور دیا گیا، لیکن اور بعض ان میں ایسی تھی جن کے اندر تاریخی واقعات کا مجموعہ ملتا تھا۔ لیکن اگر اس کے برعکس قرآن مجید کو ایسی اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی، قرآن مجید ایک ایسی جامع معنی کتاب ہے جس میں آپ دیکھیں گے اس کے اندر ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کیسے؟ یعنی اس کے اندر عقائد کا بھی بیان ہے، اس عقائد و اعمال کا بھی بیان کیا گیا ہے، اخلاقی روحانیت کا بھی درس دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر تاریخی واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں اور مناجات بھی اس کے اندر بیان کیے۔ غرض یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی جامع معنی کتاب ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتی ہے، ہر پہلو پر رہنمائی کرتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو جامع کتاب کہا گیا ہے، یعنی اس کے اندر عقائد و اعمال کا بھی بیان ہوگا
اس کے اندر تاریخی واقعات بھی ہوں گے، اس کے اندر دعاؤں اور مناجات کا مجموعہ بھی ہوگا۔ غرض انسان کے ہر پہلو کے اندر اللہ نے روشنی ڈال دی ہے اس قرآن پاک کے اندر۔ اس وجہ سے یہ قرآن جامع معنی ہے، اس کے اندر ایسے الفاظ اللہ نے داخل کیے جو انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کافی ہیں۔ آگے فرمایا اس کے اندر کہ پہلی کیا تھی؟ آخری آسمانی کتاب، محفوظ کتاب، زندہ زبان والی الہامی کتاب، عالمگیر کتاب، اور پانچویں تھی جامع کتاب۔ آگے ہے عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب۔ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں پہلی آسمانی کتابوں میں سے بعض ایسی باتوں پر مشتمل تھی جو حقیقت کے خلاف تھی، اور بعض ایسی کتابیں اس کے اندر پائی جاتی تھی جن میں انتہائی ناشائستہ غیر اخلاقی باتیں پائی جاتی تھی، بالکل ایسی باتیں جن کے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ لیکن ظاہر ہے یہ باتیں جعلی ہیں، کسی نے اپنی طرف سے اس کے اندر کیا ہے شامل کر دیا ہے، اپنی طرف سے کیا ہے وہ مسائل نکال کر اپنی طرف سے وہ اس کے اندر اور داخل کر دیا ہے۔ مگر قرآن مجید ایک ایسی جامع معنی کتاب ہے، اللہ رب العزت نے اس کو جو جامع معنی کتاب کہا، کس وجہ سے کہا ایسی جامع معنی اور پاک کتاب ہے؟ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عقل کے خلاف ہو۔ کیا قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جو کیا ہے عقل کے خلاف ہو اور جسے تجربہ اور دلیل سے غلط ثابت کیا جا سکے؟ بالکل ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی غیر اخلاقیاتی بات نہیں ہے۔ اس نے تمام انبیاء علیہ السلام کا ادب و احترام سکھایا، یعنی اخلاق کے خلاف ہمیں اس کے اندر قرآن مجید کے اندر کوئی چیز نہیں ملے گی، حتیٰ کہ یہ قرآن مجید تمام انبیاء علیہ السلام کا ادب و احترام سکھاتا ہے۔ جس طرح ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے ہیں، آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو مانتے ہیں، پیغمبر کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، ایسے ہی آپ سے جتنے پہلے پیغمبر ہیں ہم ان کا ادب و احترام کریں گے، ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ان پر ایمان رکھیں گے۔ لیکن جو کتابیں ان پر نازل ہوئی تھیں وہ کتابیں ان کے دور کے اندر عمل کرنا ضروری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے آ کر پہلی تمام شریعتوں کو کیونکہ منسوخ کر دیا، جب وہ پہلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں اب صرف اور صرف قرآن مجید پر عمل کیا جائے گا۔ تو اسی وجہ سے میں بتا رہا ہوں اس قرآن پاک نے ہمیں انبیاء علیہ السلام کا ادب و احترام کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ نیکوکار اور پرہیزگار لوگ تھے، ان کی شان کے خلاف جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں وہ سب جھوٹ اور خلاف واقعہ تھی۔ یعنی پیغمبر جو ہیں انہوں نے ادب و احترام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے سے کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کا ادب و احترام کرنا ہے، اور جو پہلے انبیاء علیہ السلام تھے ان کے خلاف جو باتیں کہی گئی ہیں وہ جھوٹ تھی، وہ واقع کے خلاف تھی۔ اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب۔ پھر دوبارہ دہرا لیتے ہیں، آخری آسمانی کتاب، دوسری ہیڈنگ محفوظ کتاب، تیسری ہیڈنگ زندہ زبان والی الہامی کتاب، چوتھی ہیڈنگ اس کے اندر تھی عالمگیر کتاب، پانچویں ہیڈنگ اس کے اندر ہے جامع کتاب، اور چھٹی اس کے اندر ہے عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب، اور ساتویں اس کے اندر جو ہیڈنگ ہے کتاب اعجاز، یعنی یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار ہے جس کا مقابلہ کرنے سے عرب و عجم کے تمام فصیح و بلیغ لوگ عاجز رہ گئے تھے۔ کیوں؟ قرآن مجید سب مخالفوں کو دعوت دیتا ہے کہ ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لو، یعنی فصاحت و بلاغت کے اندر بڑے شاہکار تھے عرب کے لوگ، قرآن مجید ان کو کھلا چیلنج دے رہا ہے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ اس کی مثل 10 صورتیں بنا کر لاؤ۔ ایک اور مقام پر فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک صورت بنا کر لاؤ۔ ایک اور مقام پر فرمایا ایک آیت بنا کر لاؤ۔ جتنے بھی عربی دان تھے فصاحت و بلاغت کے اندر مشہور تھے وہ سارے کے سارے اس سے عاجز آ گئے، وہ اس کی مثال کے لیے ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، پھر کوئی بشر بھی اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہی اس کتاب کا اعجاز ہے، یہی اس کتاب کا معجزہ ہے۔
یعنی کوئی انسان بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کسی بشر کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ جب کسی بشر کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے تو یہی تو اس کتاب کا معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں، ویسے تو انبیاء علیہ السلام کو الگ الگ معجزات عطا کیے گئے تھے، نبی علیہ السلام کو کئی معجزے ملے، سب سے بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن مجید ہے، اور قیامت تک رہے گا، اور جس کو ہم آج پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور اس کتاب کا اعجاز یہ ہے کہ یہ کسی بشر کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا ہے، پیغمبر پر وحی کے ذریعے سے نازل ہوا ہے۔ 23 سال کے عرصے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن موقع محل کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ تو کیا ہے، مشہور کتابیں جو تھی، تو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہمارے 4 جو بنیادی عقائد ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، باقی رہ گیا آخرت پر ایمان لانا۔ تو پہلا کیا تھا، توحید پر مکمل تفصیلی بات ہو گئی، رسالت پر بھی، ملائکہ پر بھی، اور آسمانی کتابیں یعنی مشہور کتابوں کے متعلق بتایا۔ آگے آیت بتائی تھی والذین یؤمنون بما انزل الیک، ویسے میں آپ کو بتانا تھا پہلے کہ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی ہمیں ختم نبوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دلیل ملتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ فرما رہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لائے آپ پر، وہ لوگ جو ایمان لائے اس چیز پر جو آپ پر نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، یعنی ہمارا عقیدہ ہے ہم قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے یا صحیفے ہیں، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر دیکھو پیغمبر کو جو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس چیز پر جو ایمان لائے جو آپ پر نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلوں پر، لیکن اس کے اندر یہ نہیں بتایا کہ جو آپ کے بعد بھی نازل ہو۔ اگر اس طرح ہوتا تو اللہ رب العزت ضرور کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آپ پر جو کتاب نازل ہو رہی تھی وہ آخری کتاب تھی، اب آپ کے بعد کسی نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا۔ تو مشہور کتابیں کے متعلق بتایا، یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ دیکھنا ہے۔ آگے قرآن مجید کی اہم خصوصیات، یہ تو میں نے یہاں صرف ہیڈنگ لکھ دی ہے، آپ کو تھوڑی سی وضاحت بیان کر دی۔ اگر آپ کتاب کھول لیں اس کے اندر قرآن مجید کی اہم خصوصیات، اس کے اندر ہیڈنگ لگی ہوئی ہے، قرآن مجید کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہوگی آخری آسمانی کتاب، دوسری اس کے اندر ہوگی محفوظ کتاب، تیسری ہیڈنگ اس کے اندر ہوگی زندہ زبان والی الہامی کتاب، چوتھی اس کے اندر ہیڈنگ ہوگی عالمگیر کتاب، پانچویں ہیڈنگ ہے جامع کتاب یعنی جامع معنی کتاب، آگے چھٹی جو ہے عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب، اور ساتویں ہیڈنگ اس کے اندر ہوگی کتاب اعجاز۔ تو کوشش کرنی ہے، جو ملائکہ والا سوال تھے اس کے اندر مشہور 4 فرشتے اور ان کے ذمہ کام، کرامن کاتبین کسے کہتے ہیں، اور آگے منکر نکیر کسے کہتے ہیں، جنت اور جہنم کے داروغہ فرشتوں کے نام کیا ہے، اسی طرح مشہور آسمانی کتابیں کون سی ہیں اور کس کس نبی پر نازل ہوئیں، یا قرآن مجید کے اہم خصوصیات کے